اس شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں وہ کہانی کار بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، اور اردو کے 3 بڑے قلم کاروں نے، اختر الایمان، وزیر آغا اور جوگندر پال نے ڈاکٹر ستپال آنند کی شعری آواز کو منفرد اور توانا کا لیبل دیا ہے۔ انہوں نے اردو نظم کو لفظیات، موضوعات اور اسلوب کی سطح پر اتنی وہ تبدیلیاں لائے ہیں کہ اردو نظم موضوعات کے لیول پر کم سے کم بین الاقوامی دوسری بڑی زبانوں سے آنکھ ملا کے دیکھ سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر ستپال آنند سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، شاید آپ کچھ ان منظومات میں اسلوب کی سطح پر ایک الگ بات پائیں، وہ میں پہلے عرض کر دوں، یہ سبھی منظومات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عروض کے حساب سے صحیح ہیں۔ ان کی تختی ہو سکتی ہے بحر میں، لیکن ان سبھی میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں رن آن لائنز ان کا چلن ہے۔ متن اور مضمون it flows from the end of the first line into the waiting bowl of the next or the next or the next and goes on، اور جملہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے کئی بار 2 یا 2.5 سطروں میں۔ مجھے حکم ہوا ہے ان کی طرف سے کہ میں کچھ ہلکی پھلکی نظمیں بھی سناؤں تاکہ سامعین لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ نظم سنیے، بحر خفیف میں ہے۔ شرط تھی واپسی کی دونوں مڑے، کوثر صاحب، شرط تھی واپسی کی دونوں مڑے، آئے چوکھٹ پر ایک بار رکے، ٹھٹکے گھر کے کواڑوں کو دیکھا۔ شرط تھی واپسی کی دونوں مڑے، آئے چوکھٹ پر ایک بار رکے، ٹھٹکے گھر کے کواڑوں کو دیکھا۔ گھر وہی تھا، کواڑ پہلے سے کچھ زیادہ پرانے لگتے تھے۔ گھر وہی تھا، کواڑ پہلے سے کچھ زیادہ پرانے لگتے تھے۔ دونوں داخل ہوئے تو پاؤں میں کانچ سا چبھ گیا، جھکے دیکھا۔ دونوں داخل ہوئے تو پاؤں میں کانچ سا چبھ گیا، جھکے دیکھا۔ 5 برسوں کی جس رفاقت کو بھول بیٹھے تھے، اس کے ٹوٹے ہوئے عکس کا ایک پرانا ریزہ تھا۔ 5 برسوں کی جس رفاقت کو بھول بیٹھے تھے، اس کے ٹوٹے ہوئے عکس کا ایک پرانا ریزہ تھا۔ دوستو، ہر نظم میں ایک مرکزی استعارہ ہوتا ہے، سینٹرل میٹافور، اور اس کے ارد گرد سیٹلائٹس کی طرح امیجز چلتے ہیں۔ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ جب سٹیج پر ستار نواز ستار پر کوئی تان چھیڑتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تان پورا بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ تان پورے کی طرف کسی کی نگاہ نہیں جاتی، ستار کو سب سنتے ہیں۔ سنیے، اور اس کا اطلاق شاید آپ اپنی میاں بیوی کی باہمی رفاقت پر بھی کر سکیں۔ بند ہو جا ستار، بند ہو جا ستار، پیچھے سے تیری تانوں میں خود کو کھوئے ہوئے، ایک ہی سر میں ایک ہی لے میں تان پورا جو بج رہا ہے اسے مجھ کو سننا ہے۔ اس حقیقت کا مجھ سے بڑھ کر کسے پتا ہے کوئی، پیچھے رہ کر بھی اپنا سارا وجود، ساری محنت، تمام فکر و عمل خود سے کچھ آگے رہنے والے پر کیسے قربان کرتا رہتا ہے۔ بند ہو جا ستار، پیچھے سے تیری تانوں میں خود کو کھوئے ہوئے، ایک ہی سر میں ایک ہی لے میں تان پورا جو بج رہا ہے اسے مجھ کو سننا ہے۔ اس حقیقت کا مجھ سے بڑھ کر کسے پتا ہے کوئی، پیچھے رہ کر بھی اپنا سارا وجود، ساری محنت، تمام فکر و عمل خود سے کچھ آگے رہنے والے پر کیسے قربان کرتا رہتا ہے۔ میں ایک مختصر سی نظم، شاید سیاسی ہو، آپ کی نظم کرتا ہوں، صرف 6 سطریں ہیں۔ ایک 100 نظموں کا میرا ایک مجموعہ تھا، دست برگ،
جس میں یہ سبھی 10-10 12-12 سطروں کی نظمیں تھیں. کولو کا بیل کہ ہزاروں کوسوں کی لمبی مسافتوں کے بعد، ہزاروں کوسوں کی لمبی مسافتوں کے بعد، شکستہ پا میری اس کی رفاقتوں کے بعد، یہ راز مجھ پہ کھلا وہ میرا رفیق نہ تھا، جو ساتھ چلتا رہا ہم سفر نہ تھا میرا، کہ آنکھیں میری تھیں چمڑے کے خول اس کے تھے. ہزاروں کوسوں کی لمبی مسافتوں کے بعد، شکستہ پا میری اس کی رفاقتوں کے بعد، یہ راز مجھ پہ کھلا وہ میرا رفیق نہ تھا، جو ساتھ چلتا رہا ہم سفر نہ تھا میرا، کہ آنکھیں میری تھیں چمڑے کے خول اس کے تھے. ایک چھوٹی سی نظم سنیے. جھیل. حادثہ ہوا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور مجھے ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا، تو یہ نظم وہاں ہوئی. شاید سٹنگ ان دا ٹیل کی طرح اس کی چبھن آپ کو آخری سطروں میں محسوس ہو. جھیل ہے، پانی ہے، پتے تیرتے ہیں. جھیل ہے، پانی ہے، پتے تیرتے ہیں، عکس مٹ میلے ہیں پیڑوں کے کہ جو پانی میں جھک کر اپنے چہرے دیکھتے ہیں. جھیل ہے، پانی ہے، پتے تیرتے ہیں، عکس مٹ میلے ہیں پیڑوں کے کہ جو پانی میں جھک کر اپنے چہرے دیکھتے ہیں. دور مشرق میں شفق پھولی ہوئی ہے اور اس کا جھلملاتا عکس مٹ میلا نہیں ہے. صبح دم جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کو دیکھتا ہوں، جھیل کی لہروں کی ہلکی چاپ سنتا ہوں کہ جیسے کوئی ساکن جھیل کی تہ میں اتر کر چل رہا ہو. بات کرتا ہوں درختوں سے جو جھک کر اپنے چہرے دیکھتے ہیں، سرسراتے ہیں خوشی سے، اور شفق کی پھولتی سرخی سے کہتا ہوں تمہارا رنگ اتنا سرخ کیوں ہے. اور شفق کی پھولتی سرخی سے کہتا ہوں تمہارا رنگ اتنا سرخ کیوں ہے. یہ میرا معمول سا ہے، یہ میرا معمول سا ہے، اٹھ نہیں سکتا کہ بستر وارڈ میں ہے اور میرے پاؤں پلستر میں بندھے ہیں، جھیل بھی دیوار پر ہے. اٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا کہ بستر وارڈ میں ہے اور میرے پاؤں پلستر میں بندھے ہیں، جھیل بھی دیوار پر ہے. نظم کا عنوان ہے ریشم. یہ سارا ریشم بنا تھا اس نے، یہ سارا ریشم بنا تھا اس نے، مہین مخمل کے لمس جیسا، جسے چھوئیں تو گلاب رخسار یاد آئیں، جو 7 رنگوں کی سرسراتی دھنک سے ملتا تھا، 7 سر جو ستار کے جھنجھناتے تاروں سے پھوٹتے ہوں. یہ رنگ ہی تھے یا ریشمی تارو پود کا لمس تھا جو سنگیت سا ابھرتا تھا، جس نے شاید مجھے اسے چاہنے پہ مجبور کر دیا تھا. میں نرم ریشم چھوں، میں نرم ریشم چھوں، یا رنگوں کی سرسراتی دھنک میں کھو کر اسے نہ چھو پاؤں جو سراپا گداز ریشم سے خود عبارت تھی. 7 سر تھی، یہ بات ممکن نہیں تھی مجھ سے. میں نرم ریشم چھوں یا رنگوں کی سرسراتی دھنک میں کھو کر اسے نہ چھو پاؤں جو سراپا گداز ریشم دھنک کی دلہن تھی. 7 سر تھی، یہ بات ممکن نہیں تھی مجھ سے. یہ حزنیہ اس کی ذات کا تھا کہ حادثہ میری چاہ کا تھا. یہ حزنیہ اس کی ذات کا تھا کہ حادثہ میری چاہ کا تھا، کہ رنگ قوس قزح کے قیدی تھے، سر سبھی تار میں مقید تھے، لمس ریشم کے نرم تاگوں میں کھو گیا تھا. یہ حزنیہ اس کی ذات کا تھا کہ حادثہ میری چاہ کا تھا، کہ رنگ قوس قزح کے قیدی تھے، سر سبھی تار میں مقید تھے، لمس ریشم کے نرم تاگوں میں کھو گیا تھا. وہ اپنے مذہب کے، شخصیت کے، معاشرے کے حصار اندر حصار، ابواب قفل در قفل بند کر کے خود اپنی مرضی سے اپنے زندہ میں بند تھی. گانٹھ گانٹھ خود میں بندھی ہوئی تھی. وہ اپنے مذہب کے، شخصیت کے، معاشرے کے حصار اندر حصار،
ابواب قفل در قفل بند کر کے خود اپنی مرضی سے اپنے زندہ میں بند تھی، گانٹھ گانٹھ خود میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ریشم کے ڈھیر کو اپنے گرد ایک خول سا بنا کر خود اپنے ریشم کی قبر میں دفن ہو گئی تھی۔ اسے وہاں سے نکالنا میرے بس سے باہر تھا، خود مقید ہوئی تھی، خود ہی نکل بھی سکتی تھی چاہتی تو۔ شکریہ۔